وعدہ تمہارے ساتھ تھا کھولتے ہوئے پانی کا، کڑوے ترین تھور کے درخت کا۔ کوئی شخص بے نماز ہو، کوئی زانی ہو، شرابی ہو، دنیا کی ساری برائیوں میں ڈوبا ہوا ہو، معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو لگا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں، اور سب سے بڑا ظلم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ تو پھر یاد کر لو، اگر انسان کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تو پھر نہ اس کا گروہ، نہ اس کی پارٹی، نہ اس کی جماعت، نہ اس کے وڈیرے، نہ اس کے سردار، نہ اس کے پیر و مرشد کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ وہاں انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انسان کی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے، بالآخر اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ دنیا کا یہ جہاں جتنا بھی لمبا ہو جائے، بالآخر اس کا اینڈ ہے، اختتام ہے۔ قیامت کا دن برپا ہونے والا ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اہل جہنم جہنم میں پہنچ کر عذاب کا مزہ چکھیں گے، اور یہ ان کی حسرت میں اضافے کے لیے عذاب کا مزہ چکھنے کا جملہ استعمال ہوا۔ تو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان پکاریں بلند ہوں گی۔ اہل جنت جہنمیوں کو عار دلائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر مظلوم اہل ایمان پر ظلم کرنے والے کفار مشرکین وہ جہنم میں ہوں گے۔ اگرچہ دنیا میں ان کا بڑا رعب و دبدبہ، ان کے گروہ کی قوت و طاقت، اسی لیے وہ اہل توحید پہ ظلم کرتے رہے، لیکن اب تو جنت ہے، مومنین رب کی جنت میں ہیں، اور وہ جہنمیوں کو عار دلوائیں گے، جس سے ان کو دلی سکون حاصل ہوگا۔ آئیے کلام الہی میں بیان کردہ یہ منظر اپنے سامنے رکھیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے اور کیا کہیں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے جنت کے، جنت کی نعمتوں کے، وہ تو سچے ہو گئے، ہم نے پا لیے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام اہل ایمان کو بغیر حساب و کتاب و عذاب کے اپنی جنتوں کا مہمان بنانا۔ ہم سے وعدے تھے دنیا میں شرک نہ کرنا، دنیا میں دین پہ قائم اور دائم رہنا، میرے حکموں کے پابند رہنا، تمہارے لیے جنت ہوگی، جنت میں نعمتیں ہوں گی۔ یہ وعدہ ہم سے ہوا، سچا وعدہ تھا، ہم اس وعدے کو پا چکے ہیں۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کچھ وعدے تمہارے ساتھ بھی تھے، وہ بھی پورے ہوئے یا نہیں؟ تم سے وعدے تھے اگر تم نے شرک کیا، کفر کیا تو جہنم کی آگ ہے، عذاب ہے، حمیم کا
وعدہ تمہارے ساتھ تھا کھولتے ہوئے پانی کا، کڑوے ترین تھور کے درخت کا، یہ سارے پورے ہوئے؟ تم نے بھی سچا پا لیا اپنے رب کے وعدے کو؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں بالکل۔ دنیا میں نہیں مانتے، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اس جہاں پر ایمان ہی نہیں لاتے، لوگوں کے اٹھتے ہوئے جنازے کو دیکھ کر بھی سمجھتے ہیں کہ بس اس نے مرنا تھا، ہماری تو نہیں باری آنی، ہم نے تو سدا رہنا ہے۔ یہ آخرت کا انکار کرنے والے، یہ کفر و شرک کی دلدل میں ڈوب جانے والے، یہ اسلام کا مذاق اڑانے والے، یہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کرنے والے، جب یہ جہنم میں جا کے عذاب چکھیں گے تو جنتیوں کی پکار کے جواب میں کہیں گے ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہو، ہم سے بھی جو وعدے تھے عذاب کے، ہم وہ عذاب کے وعدے پا چکے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر آواز لگانے والا ان کے درمیان آواز لگائے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو ظلم و ستم کی بنا پر، کفر و شرک کی بنا پر جہنم کے ایندھن بنے ہیں، یہ ظالم ہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی لعنت ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، یہ ظالم کون؟ جو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے، دین سے روکتے تھے، توحید سے روکتے تھے، ایمان کی دولت سے روکتے تھے، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ اور کجی تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی شخص بے نماز ہو، کوئی زانی ہو، شرابی ہو، دنیا کی ساری برائیوں میں ڈوبا ہوا ہو، معاشرے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو لگا ٹھیک ہے، یہ توبہ طائب ہو جائے، یہ توحید پہ آ جائے، یہ ایمان کو تسلیم کر لے، ایمان کو اپنے دل کا نور بنا لے، یہ نمازی بن جائے، سارا خاندان پیچھے پڑ جائے گا۔ تو توحید والا بن گیا، تو وہابی بن گیا، تو گستاخ بن گیا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا۔ جب یہ بے نماز تھا کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، جب یہ بے دین تھا کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ہاں جب یہ توحید پر آیا، جب اس نے ایک اللہ کی عبادت کا اعلان کیا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا، اپنے راستے کو سیدھا کیا، اپنا معاملہ صحیح کیا اللہ کے ساتھ، توبہ طائب ہوا، سابقہ گناہوں سے معافی مانگ لی، زندگی کو بدل لیا، اب سارے اس کے دشمن بن گئے، گویا اس گناہوں والی زندگی میں کسی کو اعتراض نہیں۔ لیکن جب ایمان پر آؤ گے، توحید پر آؤ گے، تو پھر آپ کے دوست بھی، آپ کے رشتہ دار بھی، آپ کا معاشرہ بھی، اس معاشرے کے ظالم لوگ وہ آپ سے دشمنی کریں گے، حقیقت میں یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ دوسری پکار اہل اعراف کی طرف سے آئے گی، وہ اہل جنت کو پکاریں گے، انہیں سلام کہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ان کو روک لیا جائے گا۔ اہل جنت کو ان کے حلیے سے اور اہل جہنم کو ان کے حلیے سے یہ پہچان لیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت کو سنیے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، ان دونوں گروہوں کے درمیان پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور دوزخی کو خاص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، جنتیوں کو پکاریں گے، انہیں سلام کہیں گے، یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ان کی خواہش ہوگی، یہ امید رکھتے ہوں گے کہ ہم بھی اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو جنتیوں کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، انہیں سلام کہیں گے، اور اس امید پر ہوں گے کہ ہمیں بھی اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک پکار اہل اعراف جہنمیوں کو دیکھ کر لگائیں گے، اہل نار کو ان کا عذاب ہوتا دیکھیں گے، ان کی چیخ و پکار سنیں گے، تو گویا وہ ان سے ہم کلام ہو کر یہ کہیں گے، سناؤ، چکھ رہے ہو عذاب کو؟ دنیا میں تم ظلم و ستم کرتے تھے، اہل ایمان کے اوپر تانے کستے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، دنیا کی زندگی نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ آگے اس جہنم کے اندر تمہارا غرور خاک میں مل گیا۔
وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا، یہ تو ظلم کی بنا پر جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ انہوں نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں، اور سب سے بڑا ظلم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو اپنا الہ بنا لینا، کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دینا، یہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ کہیں گے اللہ ان ظالموں میں ہمیں نہ شامل کرنا جو اپنے ظلم کی بنا پر جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، یہ اہل اعراف آواز لگائیں گے جن لوگوں کو ان کی صورتوں سے یہ پہچانتے ہوں گے، انہیں کیا کہیں گے؟ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ دنیا میں تمہیں اپنی جماعتوں کا، اپنے گروہوں کا، اپنی قوتوں کا بڑا گھمنڈ تھا، کیا فائدہ ہوا؟ کوئی آیا تمہیں بچانے کے لیے؟ تمہارے گروہ نے تمہیں بچا لیا، جس قوت پہ تم ناز کرتے تھے، جس کثرت پہ تم دنیا میں ناز کرتے تھے، کیا ملا؟ گرے ہوئے جہنم میں۔ اور جو دنیا میں تمہیں تکبر تم کیا کرتے تھے، حق کو ٹھکرایا کرتے تھے، اس تکبر کا تمہیں کوئی بدلہ ملا؟ کیا دنیا کی اس جھوٹی عزت کا چرچا آخرت کے اس میدان میں ہوا؟ قطعاً نہیں، بلکہ تم جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہو۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، یہ جو اہل جنت، یہ کمزور مسلمان، یہ کمزور اہل ایمان، ان کو دیکھ کر تم دنیا میں قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں جگہ دے گا، ان کو نہیں دے گا۔ تم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان پہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو دیکھو آج یہ مسلمان کہاں ہیں؟ یہ تو اللہ کی جنت کے اندر چلے گئے۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہاری قسمیں تھی، تمہاری باتیں تھی، تمہارے دعوے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، لیکن اب دیکھ لو اللہ ان کو جنت میں داخل کر چکا ہے، ان کے لیے بارے میں اعلان ہو چکا ہے داخل ہو جاؤ رب کی جنت میں، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ تمہارے لیے کوئی غم ہے۔ اللہ کی قسم اہل جنت کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اے پیارے بھائی، زندگی کو جنت کمانے کے لیے خرچ کر لو۔ اے پیارے بھائی، اس زندگی کو آخرت سنوارنے کے لیے خرچ کر لو، اور آخرت سنورتی ہے ایمان کی دولت سے۔ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے دامن کو بچا لو، سمجھ جو آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر شرک، بدعات، خرافات یہ آپ کے دامن کے ساتھ چپٹی ہوئی ہیں، آپ نے دین اسلام کی حقیقی تصویر کو سمجھا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہو، تو پھر یاد کر لو اگر انسان کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تو پھر نہ اس کا گروہ، نہ اس کی پارٹی، نہ اس کی جماعت، نہ اس کے وڈیرے، نہ اس کے سردار، نہ اس کے پیر و مرشد کوئی بچانے نہیں آئے گا، وہاں انسان جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور ایک پکار جو بڑی حسرت اور ندامت کی پکار ہوگی، اہل جہنم جب جہنم کے مختلف عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے تو وہ اہل جنت کو پکاریں گے اور ان سے پانی مانگیں گے، کھانا مانگیں گے، جنت کی کسی نعمت کا سوال کریں گے، لیکن اہل جنت جواب میں کیا کہیں گے؟ ذرا اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ یہ منظر بڑا خطرناک ہے، یہ منظر بڑا شدید ہے، یہ منظر یقین اگر ہمیں آ جائے تو دنیا تبدیل، زندگی تبدیل، معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ جنتیوں کو پکار رہے ہیں جہنمی،
اور ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں؟ ان افیضوا علینا من الماء، یہ جو تم جنت کی نہروں میں مزے کر رہے ہو، ٹھنڈے پانی پی رہے ہو، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بھی ڈال دو. او مما رزقکم اللہ، یہ جنت کا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، پھل ہیں، میوے ہیں، پرندوں کے گوشت ہیں، جو جی میں آتا ہے، جو تمنا کرتے ہو وہ ہے، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا رزق دے دو. جواب سنیے اہل جنت کا. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تم کفر کر کے اس جہنم کا ایندھن بنے ہو، تم شرک کر کے اس جہنم کا ایندھن بنے ہو، اللہ نے جنت کی نعمتوں کو کافروں پر حرام کر دیا. اے دنیا کے اندر مزیدار کھانا کھانے والے بھائی، اے دنیا کے اندر ٹھنڈے میٹھے پانی پینے والے بھائی، یہ دنیا سدا رہنے والی ہے، 60 70 80 سال بس. کوئی پتہ نہیں 60 سال تک پہنچتے بھی ہے کہ پہلے اٹھا لیے جاتے ہیں. کھائیے حلال طریقے سے، بہترین کھانے کھائیے، بہترین مشروبات پیجئے، لیکن نہ بھولیے یہ مختصر سی زندگی، اصل نعمتیں تو وہ ہے جو جنت میں ملے گی. ملے گی کیسے؟ توحید کو سمجھنے سے، رسالت کو سمجھنے سے، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے سے، اپنے آپ کو قیدی سمجھنے سے کہ میں قیدی ہوں اس دنیا میں، مجھے ایک باؤنڈری کے اندر اللہ نے بند کر رکھا ہے، حلال ہے یا نہیں، حرام ہے یا نہیں، جائز ہے ناجائز ہے، پاک ہے طیب ہے، یہ سوچنا بہت ضروری ہے. میں کیا کھا رہا ہوں؟ حرام کھایا تو میرا جسم حرام پہ پل گیا تو گیا جہنم میں. دنیا کی نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کے بارے میں ضرور غور کیجئے جو اہل جنت کو ملیں گی. اور اگر دنیا جانوروں کی طرح گزار دی، مقصد حیات کو نہ پہچانا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، یہی حیات کا مقصد سمجھا آپ نے، اسی کے گرد آپ گدھے کی طرح گھومتے رہے، نہ جانا کہ اللہ کون ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے. جب موت دے کے اللہ اٹھائے گا تو کیا پوچھے گا؟ کس بنیاد پہ جنت اور جہنم ملے گی؟ تو پھر سمجھ لیجئے کہ جانوروں کی زندگی گزاری ہے. جنتیوں کو پکار رہے ہیں جہنمی، تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا کھانا دے دو. جواب کیا مل رہا ہے؟ اللہ نے کفار پہ اس کو حرام کر دیا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ کون ہے جن پہ یہ نعمتیں جنت کی حرام ہوئی؟ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا سمجھ لیا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھائے گا، کس نے اٹھنا ہے، بس ایسی باتیں ہیں مولویوں کی. مولویوں کو کام کوئی نہیں سوائے اس کے کہ مرنا ہے اٹھنا ہے. جس کی یہ فکر رہی، جس نے آخرت کا انکار کیا، جس نے اس دنیا کو سبھی کچھ سمجھا، جس نے اس دنیا کی رنگینی میں اپنے آپ کو ڈبو دیا، تو اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. جس طرح دنیا میں رہ کر، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر انہوں نے ہماری آج کی اس ملاقات کو بھلا دیا تھا، ان کو جہنم میں پھینک کر بھلا دیا جائے گا. یعنی ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، پھر ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوگی، پھر ان کی کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی. جاؤ جلو اس جہنم کے اندر، تم نے اس آخرت کی زندگی کو، اس آخرت کی ملاقات کو، یہاں اکٹھے ہونے کو، جنت اور جہنم کے فیصلوں کو بھلا دیا. اب کس منہ سے پکار رہے ہو؟ جیسے تم دنیا میں رہ کر اس رنگینیوں میں ڈوب گئے اور ہماری اس ملاقات کو تم نے اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے نکال دیا، نہ اس کی کوئی تیاری کی، بلکہ اس کا انکار کرتے رہے، وہ زبانی ہو یا عملی ہو. تو آج جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا اور پھر اس کے اندر ایسے پھینک دیا جائے گا کہ گویا ان کو بھلا دیا گیا ہے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسے تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے،
دنیا میں تمہیں یہ باتیں سنائی جاتی، یہ باتیں بتائی جاتی، جب تک گپے شپے چل رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہی ہے دوستوں میں، مجلس بڑی گرم ہے، جہاں کوئی دین کی بات کرے جی دین کی بات نہیں کرنی، اس سے اختلاف ہوتا ہے، بس اپنی بات کرو، دنیا کی بات کرو، کاروبار کی بات کرو، گپ شپ کرو، ادھر ادھر کی مارو، جس سے ہم سب اکٹھے رہیں، لیکن دین نہیں، دین پر نہیں بات کرنی۔ قرآن کی آیات تم سنتے، تم ٹھکرا دیتے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ تو پیارے بھائی، یہ پکاریں کلام الہی میں بیان ہوئی ہے، قرآن حکیم میں، حق ہے۔ اہل جہنم کا یہ پکارنا حق ہے، اہل اعراف کا پکارنا حق ہے، جنتیوں کا جہنمیوں کو یہ جواب دینا حق ہے۔ جب یہ زندگی حق ہے، میں نے اور آپ نے کس زندگی کو اختیار کیا ہے؟ اللہ نے راستے تو دونوں کھولے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شاکر بنوں یا کافر بنوں، یہ اختیار تو مجھے، راستے کھول دی اللہ نے میرے سامنے دونوں کے دونوں، میں جس پہ مرضی چلوں، لیکن میں جس پہ بھی چلوں گا مالک علم میں ہے میں کس پہ چلنے والا۔ مسجد بھی کھلی ہے، مندر بھی کھلا ہے، عبادت خانے بھی کھلے ہیں، صنم کدے بھی کھلے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ساری رات زنا اور بدکاری اور بے حیائی اور حرام کاری میں بھی گزاری جا سکتی ہے، حلال بھی کھایا جا سکتا ہے، حرام بھی کھایا جا سکتا ہے، راستے کھلے ہیں، ایک جنت کو جا رہا ہے، ایک جہنم کو۔ میں نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے، آپ نے کون سے راستے کو اختیار کیا ہے، یہ سوال آج سوچ کے اگر ہم نے جواب تیار کر لیا تو ہماری آخرت سمجھ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔